بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے بھی پہلے سے حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل ہے اور اس مہینے میں جنگیں رک جایا کرتی تھی۔ اس مہینے کئی اہم اسلامی واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جدال و قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے الاسم رجب کہتے تھے کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی۔ اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعام فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ سورہ توبہ، القرآن۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مہینہ ہے، یعنی اسی ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ سرور کائنات رحمت للعالمین کے اعلان نبوت کا 12واں سال مصائب و مشکلات سے گھرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ملاقات کا اہتمام فرمایا۔ پیغمبر خدا کی آسمانوں کی سیر اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کمال ہے۔ اس واقعے کو عنبر شاہ وارثی اپنے کلام میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ سرے لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے جو معراج یا اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے کیونکہ اس رات کی نسبت معراج سے ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، القرآن۔ پہلے مرحلے میں سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، یہ زمینی سفر ہے۔ دوسرے مرحلے سفر معراج کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا ہے، یہ کرۂ ارضی سے کہکشاؤں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک سفر ہے۔ تیسرے مرحلے سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں سے آگے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، لہٰذا اس روداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورہ نجم میں فقط اتنا فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو راز اور پیار کی باتیں کرنا چاہی وہ کر لی۔ علماء اسلام کے مطابق معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات روحانی نہیں، جسمانی تھی، جسے آج کے دور جدید میں سمجھنا مشکل نہیں۔ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا احسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے یعنی نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔ ماہ رجب میں پیش آنے والے چند اہم تاریخی واقعات۔ تاریخ اسلام میں ماہ رجب میں متعدد تاریخی واقعات پیش آنے کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک ہجرت حبشہ اولا ہے، جب مسلمان اہل مکہ کی سختیاں برداشت کرنے سے عاجز آ کر باذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عازم حبشہ ہوئے۔ اس قافلے میں با اختلاف روایات 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قافلہ سالار مہاجرین تھے۔ یہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ سرہ عبداللہ بن حبش الاسدی اسی ماہ رجب میں ہجرت مدینہ سے کوئی 17 ماہ بعد پیش آیا، جس کا ذکر یہاں پہلے ہو چکا ہے۔ یہ وہ سرہ ہے جس نے اسلامی تاریخ میں نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ مثلا اسلامی تاریخ کا پہلا مال غنیمت
پہلا خمس، پہلا شہید اور پہلا قیدی اسی سریہ نے پیش کیا۔ 9 ہجری میں پیش آنے والا عظیم غزوہ تبوک بھی ماہ رجب ہی میں پیش آیا تھا، جسے غزوہ ذات الاسرہ کا نام دیا گیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر بار خالی کر کے تن من دھن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ایک بار پھر حاصل کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تہائی لشکر کا ساز و سامان اپنی گرہ سے پیش کر کے جنت کا پروانہ اور یہ سند حاصل کی۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت کا سال تاریخی کتابوں میں سن 30 عام الفیل رقم ہے۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی معیت میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دمشق کی تاریخی فتح 14 ہجری سن 635 عیسوی میں ماہ رجب ہی میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ربیع الثانی 14 ہجرت سے دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، فتح یاب ہوئے اور اہل دمشق نے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 583 ہجری یعنی 1187 عیسوی میں رجب ہی کے مہینے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد اقصی میں فاتحانہ داخل ہو کر عاجزانہ سجدہ شکر ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت سے عمل خیر کی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔